السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع خواب کی حقیقت کیا ہے، کس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی، تعبیر اگر پوچھنی ہے تو کس آدمی سے پوچھنی چاہیے، اور سب سے سچی خواب کس وقت کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم نبوت کا مزاج دیکھ کر اس پر عمل کریں، اس پر چلیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب کہتے کسے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے تفسیر مظہری میں خواب کی تعریف یہ نقل کی ہے کہ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کا ظاہری بدن عمل کرنے سے رک جاتا ہے، پھر جو قوت خیالیہ انسان کے اندر ہے اس میں کسی چیز کے آ جانے کو خواب اور رؤیا کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات خواب کچھ ہوتی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ہی خطرناک قسم کی خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ اس کی مثال نبوت کی زبان سے آپ سن لیجیے۔ روایات میں آتا ہے ام فضل جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی ہے، ایک دفعہ گھبراتے ہوئے بڑی ٹینشن میں ام فضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی، ایک میں نے عجیب خواب دیکھی ہے، میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی۔ حضور نے فرماؤ کیا دیکھا؟ کہا میں اس کو زبان پہ نہیں لا سکتی، مشکل ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی نے اصرار کیا، ام فضل بتا تو صحیح کیا خواب دیکھی ہے؟
بیان کرتے ہوئے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھی ہے کہ آپ کے جسم ادھر سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ کر گر گیا. کیونکہ یہ خواب اس زمانے میں دیکھی تھی ام فضل نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ بدبخت یہودی پڑے ہوئے تھے کہ حضور کو شہید کرنا ہے. ان ایام میں یہ خواب دیکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا میری گود میں آ گیا. میں بڑی گھبرائی ہوئی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب دیکھنے میں تو عجیب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام فضل یہ تو بہت خوبصورت خواب ہے. ان کو تسلی ہوئی، یا رسول اللہ یہ کون سی اچھی خواب؟ کہ انشاءاللہ اللہ فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں آ کے پرورش پائے گا. وہ ایسا ہی ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی حضرت فاطمہ کے ہاں، اور حضرت حسین نے پرورش پائی کس کی گود میں؟ ام فضل کی گود میں. دیکھیے خواب کیا ہے، تعبیر کیا ہے. اس لیے جب آدمی کوئی بات کرے تو کسی کی بات کی خود تفصیل بیان نہیں کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، کلام کسی کی ہوتی ہے، تشریح میں کرتا ہوں. جیسے کہ اس میں وہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعزاء اقرباء کو بلایا اور فرمانے لگے، اگر رات کے وقت میرا انتقال ہو جائے، رات کو جب دفنانے کی باری آئے، جنازے کی دفنانے کی، دیکھنا رسول اللہ کو میرے جنازے پہ نہ بلانا. بظاہر جب یہ جملہ کہا تو لوگوں میں اعزاء اقرباء میں میں گولیاں شروع ہو گئی کہ طلحہ ابن برہ کے منافق تو نہیں ہو گئے، کیا بات کر دی. دوسرے نے کہا نہیں منافق اس لیے ہو سکتا، یہ بدری صحابی ہے. یہ باتیں حضرت طلحہ ابن برہ کے کانوں تک پہنچی. کہا میری بات سنو، بات تو میں نے کی تھی، مجھ سے پوچھتے. کہا میں نے اس لیے کہا یہ یہودی بدبخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصان پہنچانے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ رات کو میرے جنازے پہ رسول اللہ تشریف لائے، کہیں یہ بدبخت حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ میرا مقصد تھا. کہا اچھا ہو تو کہیں اور سمجھ لیجیے. تو خواب کچھ ہوتی ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. جیسے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص ہے، حضرت میں نے عجیب خواب دیکھی، میں بیان نہیں کر سکتا، جب سے دیکھی ہے بے قرار ہوں، بیان کروں یا نہ کروں. عجیب خواب ہے. ابن سیرین معبر تھے، خواب کے تعبیر کے امام تھے. کہا بھائی
بیان کر کیا ہوا؟ اس ضمن میں یہ بتاتا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کے جو معمولات ہوتے تھے، آپ 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے، ان میں سے یہ بھی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے صحابہ سے، اگر آج رات کسی نے خواب دیکھی ہے تو اس کی تعبیر پوچھ لیں۔ آج کل تو ائمہ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ادھر سلام پھیرا ادھر بھاگ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ نہ نمازیوں کے پاس وقت ہوتا ہے کوئی مسئلہ پوچھ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو فجر کے بعد کے معمولات آپ کے یہ ہوتے تھے، آپ سوال کرتے تھے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھی ہو وہ مجھ سے اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے۔ لاہور میں درکنار، پنجاب درکنار پاکستان میں بھی آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی جہاں یہ معمول ہو۔ یہاں تک کہ سعودیہ میں بھی ایسا سٹائل نہیں ہے کہ امام صاحب بیٹھے ہوں اشراق تک اور یہ کہیں کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر پوچھ لیں۔ یہ میرے نبی کے معمولات ہیں۔ تو ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں نے عجیب خواب دیکھی۔ کیا ہوا؟ کہ فلاں مسجد کے سین میں میرا بیٹا قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہے۔ عجیب خواب۔ تو ابن سیرین نے فرمایا کہ اچھا اللہ تجھے بیٹا دے گا اور اسی مسجد کے سین میں قرآن مجید حفظ کرے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ خواب کیا؟ تعبیر کیا؟ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ؟ کیا تعبیر ہے؟ کہ گھر خالی کر دو گرنے والا ہے۔ اس نے گھر خالی کیا، جب خالی کیا تو گھر گر گیا۔ چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ابن سیرین نے فرمایا اپنی جہاں تو سوتا ہے چارپائی کے نیچے والی جگہ کو کھود، تجھے خزانہ ملے گا۔ کھودا تو نیچے خزانہ ملا۔ تو دونوں تعبیروں کے وقت ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا حضرت خواب ایک جیسی تعبیر مختلف کیسے؟ حضرت نے فرمایا موسم کے تبدیلی سے بھی خواب کی تعبیر میں تبدل آ جاتا ہے۔ پہلے نے خواب دیکھی تھی گرمیوں میں اور گرمیوں میں لوگ آگ سے بھاگتے ہیں، دوسرے نے دیکھی تھی سردیوں میں اور سردیوں میں آگ کے قریب جاتے ہیں۔ اب خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے حدیث النفس۔ حدیث النفس کا مطلب اس کو کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ حدیث النفس کا مطلب یہ ہے آدمی نے دن میں جو کام کیے، ادھر جا رہا ہے، اس شادی پہ جا رہا ہے، وہاں سے کھا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، رات کو جب سویا خواب میں یہ ساری سسٹم اس کے ذہن میں چلا، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، اس کو اردو میں تخیلات کہتے ہیں۔ دن کے جو معمولات ہیں رات کو آگے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، کوئی تعبیر اس کی۔ لوگ اس کی بھی تعبیر، مولانا اس کی کیا تعبیر۔ دوسرا ہے شیطانی تخیلات۔ شیطانی
تخیلات کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ آئیں، اس کے علاوہ بری چیزیں انسان کے خیالات میں شیطان کے ڈالنے سے خواب کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تیسری قسم ہے جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، لم يبقى من النبوة الا المبشرات، النبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر مبشرات باقی ہیں۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ، نیک خواب یہ مبشرات میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اچھی خواب ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ کیا معنی ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 23 سال تک نازل ہوئی، قرآن کا نزول بھی 23 سال میں ہوا، 23 سال، اور وحی نازل ہونے سے 6 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی اچھی خوابیں آیا کرتی تھی، اس کو کہتے ہیں مبشرات۔ جب 6 مہینے آپ کو اچھی خوابیں آتی تھی نبوت کے وحی نازل ہونے سے پہلے، اور وحی کا زمانہ تھا 23 سال، تو اگر 6 پہ تقسیم کریں تو 40واں حصہ ہی بنتا ہے۔ یہ جو مومن کو اچھی خواب آتی ہے یہ اسی مبشرات میں سے ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ اس آدمی سے پوچھو جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کا خیر خواہ ہو، اس سے تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور عالم سے پوچھو، اور کس وقت کی جو خواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سحری کے وقت کی خواب ہوتی ہے وہ زیادہ سچی ہوتی ہے۔ وجہ مولا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں نقل کیا ہے، اس وقت انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کا ذہن بھی وساوس سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی جو خواب ہوتی ہے وہ زیادہ سچی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، اکثر لوگ پوچھتے ہیں میں نے حضرت استخارہ کیا ہے تو یہ خواب دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بات بتاتا جاؤں کہ استخارہ کے لیے خواب کا آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اشتہارات لگے ہوتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیے۔ یہ تو سنا تھا کہ جنازہ پڑھائیے، نکاح پڑھائیے، لیکن یہ نہیں سنا کہ استخارہ بھی ہم سے کروائیے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حدیث بات ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ اب تو لوگ یہ بھی
کاروبار بن چکا ہے ایک استخارے کے 2000 روپے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو. یہ خالص دین کون بتائے گا؟ تو استخارہ خود کرنا، صاحب معاملہ خود استخارہ کرے. استخارہ کے لیے خواب کا آنا کوئی شرط نہیں ہے. کیا ہے؟ اطمینان قلبی کافی ہے. بس ایک آدمی نے استخارہ کیا، اور استخارہ عمل مستحب میں ہوتا ہے، فرض میں نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے استخارہ کیا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ جاہل ہے. اس پہ استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ استخارہ کرنا کہ میں حج کروں یا نہ کروں، اس سال حج کروں یا نہ کروں، یہ غلط ہے. میں اس سال رمضان کے روزے رکھوں یا نہ رکھوں، فرض، واجب، سنت موقدہ، اس میں کوئی استخارہ نہیں، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. ایک آدمی کہتے ہیں میں استخارہ کروں گا کہ میں فجر کی 2 سنت موقدہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، جاہلانہ تعبیر ہے. ایسا کام، 2 کام دونوں جائز ہوں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے لیے بہتر کون سا ہے، تو اس کے لیے استخارہ. اور استخارہ کے لیے خواب کا آنا کوئی شرط نہیں ہے. 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں. 7 دن کے اندر اللہ دل میں ڈال ہی دیتا ہے. دوسری بات، اگر کسی آدمی نے استخارہ کے خلاف عمل کر لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا، ایسا نہیں آتا. تو خواب، استخارہ کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. اطمینان قلبی، دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ 2 رشتے آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. اس کے لیے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری بات، نبی کی خواب یہ حجت ہے، حجت، اس پر عمل کرنا لازم ہے. عام آدمی کی خواب کوئی حجت نہ اس کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے. دیکھیے نا، ایک ہی خواب دیکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب ہی دیکھی ہے. کہ خواب کی ساری کہانی چلی. آج حاجی 1450 سال سے پہلے چلا آ رہا سسٹم حضرت ابراہیم کی خواب تھی. قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا قربانی بھی کرنی پڑے گی اور بڑے شیطان کو کنکری میں مارنی پڑے گی. یہ خواب ہی تھی. اور سونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، تو باوضو ہو کر مسنون دعائیں پڑھ کر سنت کے مطابق اور کم از کم 33 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو لو، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار بھی ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھ لے گا. اور ان قریب بیداری میں حضور کا دیدار تو جنت میں ہوگا. وفیہ اشارۃ
اس میں اشارہ ہے اس خواب دیکھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ الروحانی بازی میرے بڑے محبوب استاد تھے، جو جنات کے بادشاہ بھی ان کے تابع تھے میرے استاد۔ تو حضرت نے فرمایا نور اللہ مرقدہ، جن کی زندگی ایسی گزری ہو، مجھے فرمانے لگے احمد علی، ہفتے میں ایک دفعہ رسول اللہ کا دیدار ہو